3 دن پہلے 17 رمضان المبارک گزرا، جو کہ غزوہ بدر کے شہداء کی ایک یاد کا دن ہے۔ اسلام میں یعنی پہلا مارکہ جو کفر و اسلام کا ہوا وہ غزوہ بدر تھا۔ نبی الاسلام نے بڑی محنت سے مکے میں 125 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ انصار مدینہ، کل ملا کے صحیح بخاری میں آتا ہے آلموسٹ تقریباً 313 کے قریب لوگ تھے، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اللہ کے سامنے پیش کر دی غزوہ بدر کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معجزانہ طور پر فتح عطا فرمائی۔ اور یہ اسلام کی پہلی فتح مستقبل میں 17 سال کے اندر بالآخر قادسیہ اور یرموک تک جانے والی تھی۔ اس وقت تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 17 سال میں تینوں براعظموں میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی، اس قتال اور جہاد کی برکت سے، جس کا باقاعدہ ایک سمبل کے طور پہ غزوہ بدر کو مانا جاتا ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں، چاہے جو مرضی کریں۔ اتنی بڑی جنت کی بشارت کسی کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل کنہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی، فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے شہداء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان غازیوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی قربانیوں کا نتیجہ آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ۔ اور آج 20 رمضان المبارک ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، خصوصاً پاکستان کے اندر تو آج انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اعتکاف کی سنت کے اوپر عمل کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام پوری زندگی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری 10 دن کا تو ضرور کیا کرتے تھے۔ 1 سال آپ کا چھوٹ گیا، بخاری میں آیا، تو آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف بھی رمضان المبارک کا کیا ہے، جب آپ نے وہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنی تھی۔ پہلے 10 دن بعد آپ حجرے سے نکلے، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نہیں ہے، پھر اگلے 10 دن کے بعد نکلے، فرمایا نہیں ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اب اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ سیم فضیلت بخاری اور مسلم میں رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی آتی ہے اور رمضان کے قیام اللیل کے بارے میں بھی۔ چلے وہ بھی کسی سے سستی ہوئی تو اب آخری طاق راتیں 5 جن میں سے ایک آج بھی ہوگی، کیونکہ آج 20 رمضان ہے پاکستان کے اندر۔ آج کی جو رات ہے 20 اور 21 کی درمیانی رات، چونکہ اسلام میں رات سے دن شروع ہوتا ہے، اس لیے تراویح آپ دیکھتے ہیں ایک دن پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ تو روزہ تو 21واں کل ہے، لیکن رات 21ویں آج ہوگی۔ تو آج کی رات کا قیام کریں، کم از کم جو قیام اللیل امام کے ساتھ ادا کریں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل ادا کیا اسے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے اگر آپ ادا کر لیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ جماعت سے مراد ہے کہ آپ کی رکعت کوئی فوت نہیں ہوگی، 4 رکعتیں عشاء کی جماعت سے ہوں اور فجر کی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ، پھر آپ کو پوری رات کا قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا۔ یہ میں آسان ترین نسخہ آپ کو قیام اللیل کا بتا رہا ہوں۔ 2 چیزیں ہوگی، ایک تو یعنی غزوہ بدر کے شہداء کا معاملہ، اس کے بعد اعتکاف کی سنت، آج لاکھوں مسلمان اس کے لیے مسجد میں بیٹھیں گے، اور تیسرا کل 21 رمضان مبارک سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے۔ اور غزوہ بدر کا اگر ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو زیادتی والی بات ہے۔ 70 سردار غزوہ بدر میں کافروں کے قتل ہوئے، جس میں سے 24 سردار مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ سیدنا علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں،
گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. اس کے اوپر میری کی ایک ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں نبی علیہ السلام کی پہنچی ہیں کسی بھی شخصیت کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی مولا علی کی شان میں. صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے بھی بڑی بات. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہے. تو نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر صبح کے وقت پوچھا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ. ان کو اشوب چشم تھا. نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہوئی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا. کئی ہفتوں سے جو خیبر کی فتح نہیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی اور مرہب کا بھی قتل ہوا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ مرہب کو قتل کیا اور وہ بہت بڑا جنگجو تھا، اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں آتا تھا. پھر غزوہ خندق کے موقع پہ بھی آپ کو پتہ ہے یعنی پوری زندگی ان کی بچپنے سے لے کے شہادت تک اسلام کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل ان کو عطا فرمائے. یقیناً ملنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضائل عطا فرمائے ہیں. تو یہ 3 ایونٹس چونکہ اوپر تلے آ رہے تھے میں نے اس لیے ان کا ذکر ضروری سمجھا.